اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس میں ہم آپ کی خدمت میں کتاب ہی پڑھ کر پیش کر رہے ہیں جو بڑی عظیم معلومات آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ آڈیو ویڈیو لائبریری ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مکمل طور سے خدا نے اگر سعادت بخش دی، اس کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ بہت زیادہ خدمت اور علم دین پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گفتگو قصص الانبیاء کے سلسلے میں صفحہ نمبر 70 تک پہنچ چکی تھی۔ آئیے وہیں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ کشتی نوح پر کون سوار ہوا؟ چونکہ طوفان نوح نے پورے خطۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لہذا ان پر لازم تھا کہ حیوانات و نباتات کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک حیوان کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرتے اور تمام نباتات کے بیجوں اور یا پودوں کو اپنے ہم راہ کشتی میں رکھتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، تم سریانی زبان میں اعلان کر دو کہ دنیا کے تمام حیوانات تمہارے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت نوح نے اعلان کیا تو تمام حیوانات ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تمام حیوانوں کا ایک ایک جوڑا پکڑا اور اسے کشتی پر سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کو قرآن مجید میں یوں نقل کیا ہے کہ جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو تنور سے پانی ابلنے لگا، تو ہم نے کہا کہ نوح اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 40۔ اس اعتبار سے کشتی پر سوار ہونے کی فہرست کچھ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 80 افراد، حیوانات کی ہر نسل میں ایک سے ایک جوڑا اور کچھ مقدار میں نباتات کے بیج اور پودے۔ ہر مسافر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بہت بڑی مصیبت کے آنے کا منتظر تھا، جس کے ابتدائی آثار آشکار ہو چکے تھے۔ ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح کے گھر میں تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے آسمانی بجلی کے گرجنے چمکنے کی صدائیں دیکھی اور سنی جا رہی تھی، گویا کہ ہر چیز ایک بہت بڑے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا اثر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی گناہ گار قوم کو سال ہا سال تک عذاب الہی سے ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے ہر بات کو مذاق سمجھا اور نوح کی سفارشات کی ذرے برابر اعتنا نہ کی، یعنی ان کی پرواہ نہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیوں تک اپنی قوم کو راہ حق کی طرف ہدایت کرنے کی کوشش کرنے میں لگے رہے، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح مکمل طور پر اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ روز بروز ان کی بہت ہٹ درمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اذیت دینے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ فکری اور روحانی طور پر اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ ان کو راہ راست پر آنے کی ذرہ برابر امید نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی ایسی کوئی توقع نہ تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی نازل کی، لَن يُؤْمِنُوا مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، تمہاری قوم میں ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے، جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ پروردگار، اس زمین پر منکرین میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر اور منکرین کے علاوہ کوئی اولاد پیدا نہ کریں گے۔
بس یہی وہ وقت تھا کہ عالمگیر طوفان عذاب بن کر نازل ہوا اور ہر طرف سیلاب ہی سیلاب تھا۔ زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان پانی برس رہا تھا۔ آسمان سے جو پانی برستا تھا وہ بارش کی صورت میں نہ تھا بلکہ ایک سیلاب کی مانند تھا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پوری زمین بڑی بڑی آبشاروں میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف سے تیز و تند آندھیاں چل رہی تھی، آسمان بجلی کی گرج و چمک تھی، کالی کالی گھٹاؤں نے دن کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ کشتی سے باہر جو کچھ بھی تھا وہ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ تمام صحرا اور پہاڑ پانی کی لپیٹ میں آ گئے، گویا یوں لگ رہا تھا کہ پوری دنیا ایک عظیم موج زن سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نہ پہاڑوں کی بلندیاں نظر آتی تھی نہ ہی زمین کی تہ۔ قرآن اسے یوں تعبیر کرتا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 42۔ پسر نوح کی ہلاکت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام کنعان تھا، عربی زبان میں اسے یام کہتے ہیں۔ حضرت نوح نے اسے مختلف انداز اور گوناگوں طریقوں سے دعوت توحید دی، لیکن اس نے بڑی بے شرمی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے باپ کی دعوت پر ذرہ برابر کان نہ دھرا اور دوسرے عام لوگوں کی مانند بت پرستی پر ڈٹا رہا۔ جس وقت جہاں گیر طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان غرق ہو رہا ہے، چنانچہ ان کا دل اس کے لیے تڑپا اور کشتی کے اندر سے آواز دی، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور منکرین میں سے نہ ہو۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 42۔ لیکن کنعان بجائے اس کے کہ اپنے پدر بزرگوار کی حمد دردانہ دعوت کا مثبت جواب دیتا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا، اس نے بڑی بے شرمی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے رد کر دیا اور جواب میں کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں عن قریب پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا اے میرے بیٹے، آج خدا کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا، صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم کرے۔ جس وقت طوفان نے ہر طرف سے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کنعان خطرناک ترین حالات سے دوچار تھا اور اس کے ہلاک ہونے میں کوئی دیر باقی نہ تھی کہ حضرت نوح نے بلند آواز سے پکارا، رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور اہل کو بچانے کا تیرا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو جواب دیتے ہوئے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے اور وہ بے شک بد چلن ہے، مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 46۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے اس بات کا مطالبہ کروں کہ جس کا علم مجھے نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میرے اوپر رحم نہ کھایا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 47۔ اس طرح سے اللہ کا عذاب حضرت نوح کے ناخلف بیٹوں کو بھی لے ڈوبا اور حضرت نوح کی سفارش بھی خدا کی بارگاہ میں نہ سنی گئی، کیونکہ وہ حضرت نوح اور اس کے کاتب کا مخالف تھا اور انحراف و گناہ کی وجہ سے اس کا رشتہ حضرت نوح سے منقطع ہو گیا، جیسا کہ شیخ سعدی منقطع ہو گیا۔ حضرت نوح عبد شکور۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا عبد شکور انتہائی شکر گزار بندے کے طور پر تعارف کروایا۔ سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 3۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے 3 خصلت 3 افراد سے سیکھی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر و استقامت، حضرت نوح علیہ السلام سے شکر گزاری اور پسران یعقوب سے حسد۔ اب میں آپ کی توجہ اس داستان کی طرف
دلاتا ہوں جو مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی میں حضرت نوح کی شکر گزاری اور رضا الہی پر راضی ہونے کے بارے میں نقل کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت کے بعد خدا کے ساتھ ان کی مناجات کے بعد خداوند قدوس نے نوح کو یوں جواب دیا: اے نوح، تو میری بارگاہ میں عزیز ترین شخص ہے۔ میں کنعان کے بارے میں تیرا دل نہیں توڑتا ہوں، میں تجھے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نوح نے فرمایا: نہ، اگر تو مجھے بھی غرق کر کے نابود کر دے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ خدایا، میں تیرے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو جب چاہے مجھے زندہ کر، جب چاہے موت کے حوالے کر دے۔ تیرا حکم اور فرمان میری جان ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تیری خواہش کو قبول کرتا ہوں، اس پر راضی ہوں۔ میں اس جہان میں تیرے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہوں تو اس اعتبار سے کہ وہ تجھ تک پہنچنے کے لیے چراغ راہ میں تیری مخلوق کا عاشق ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی نوح کوہ جودی کی چوٹی پر کوہ ارض طوفان کی لپیٹ میں تھا۔ کشتی نوح پانی کے سینے پر تیر رہی تھی۔ کشتی پر سوار ہونے والے نجات پا گئے، گناہگار ہلاک ہو گئے۔ پانی کس قدر بلند ہوا اس بارے میں رسول خدا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ایک ماں جسے اپنے شیرخوار بچے سے بہت زیادہ محبت تھی، جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی آ رہا ہے تو ایک پہاڑ کی طرف دوڑی اور اس پر چڑھنا شروع کیا۔ تیسرا حصہ مسافت طے کرنے کے بعد وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو اس نے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کی بلندی کا 3 میں سے 2 حصہ طے کرنے کے بعد رکی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی اور بالآخر پہاڑ کی چوٹی بھی زیر آب آ گئی۔ جب پانی اس ماں کی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا تاکہ بچہ پانی سے محفوظ رہ سکے، لیکن پانی اوپر چڑھتا گیا اور آخر کار ماں بیٹا بھی اس میں غرق ہو گئے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں مذکور ہے کہ آخر کار کشتی نوح کو کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ غرق کے شمال اس میں موصل کے نزدیک واقع ہے۔ کوہ جودی کے بارے میں کچھ دوسری جگہوں کا نام بھی لیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنے بندے نوح کی کشتی تم میں سے کسی ایک پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ پہاڑ نے فرمان خدا کا انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، لیکن کوہ جودی نے تواضع اور انکسار کا مظاہرہ کیا۔ اسی وجہ سے کشتی اس پہاڑ کی چوٹی پر رکی اور اس دوران میں حضرت نوح نے عرض کیا: پروردگار، ہمیں اور ہماری کشتی کو کسی کنارے پر لگا دے۔ طوفان کے بعد زندگی کا از نو آغاز۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ظالم و ستمگر قوم سے عذاب الہی ختم ہو گیا اور سنگ دل ہٹ دھرم اور کور دل ہلاک ہو گئے اور ان کی زندگی کی بساط لپیٹی جا چکی، تو زمین اور آسمان کو حکم الہی ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 44۔ اس فرمان کے بعد فوراً زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا، آسمان سے پانی برسنا رک گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح پر وحی نازل ہوئی: اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 48۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت نوح ان 80 افراد جو ان پر ایمان لائے تھے کہ ہمراہ کوہ جودی سے نیچے اتر آئے اور سرزمین موصل پر اپنے گھر بنائے، ایک نئی اور توحیدی زندگی کا آغاز کیا جو ہر قسم کی پلیدگی، گندگی اور نجاست سے دور تھی۔ وہاں پر انہوں نے مدینۃ السمانین 80 افراد کا شہر کے نام سے ایک شہر آباد کیا۔ حضرت نوح نے کوہ جودی کی چوٹی پر اپنی ایک عبادت گاہ بنائی جہاں پر وہ اپنے پیروں کی ہمراہ عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق جس دن حضرت نوح علیہ السلام ان کے اصحاب کشتی سے نیچے اترے تھے تو اس زمانے میں عاشور کا دن تھا۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے کوہ جودی کے دامن میں گھر بنائے اور اس جگہ کا نام سوق السمانین رکھا۔ پھر انہی 80 افراد سے نسل انسانی بڑھی اور ان میں حضرت نوح کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس تاریخ کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں
سام، حام اور یافس سے آگے پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وصی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد 50 سال اور بعض روایات کے اعتبار سے 500 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل ان پر نازل ہوئے۔ کہا، اے نوح، اللہ کا فرمان ہے کہ آپ اپنی مدت نبوت و رسالت پوری کر چکے ہیں، اب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، لہذا اسم اعظم میراث علم اور علم نبوت کے آثار اپنے بیٹے سام کے سپرد کر دیں، کیونکہ میں زمین کو اپنی حجت اور مطیع بندے سے خالی نہیں چھوڑتا تاکہ وہ بعد میں آنے والے پیغمبر تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو اور انہیں راہ حق پر ہدایت کرے، کیونکہ میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما منتخب کرتا ہوں تاکہ وہ سعادت مند افراد کو راہ حق پر ہدایت کرے اور بد نصیب و نافرمان لوگوں پر تکمیل حجت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سام کو اپنا وصی بنایا، اپنے بچوں اور پیروں کو پیغمبر خدا حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی اور انہیں وصیت کی کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی پیدائش ہو اور وہ آئیں تو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ نیز یہ وصیت بھی کی کہ ہر سال وصیت نامہ کھول کر ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اور اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیں۔ حضرت نوح کی نگاہ میں دنیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے 2500 سال عمر کے گزارے، اسی وجہ سے انہیں شیخ الانبیاء کہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے کبھی اپنا دل فانی دنیا سے وابستہ نہ کیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتے رہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ دنیا کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے باہر نکل گیا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت حضرت اسرائیل حضرت نوح کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تو حضرت نوح دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسرائیل نے سلام کیا، حضرت نوح نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل نے کہا، تمہاری روح قبضے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نوح نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں۔ حضرت اسرائیل نے انہیں مہلت دی، وہ اٹھ کر سائے میں گئے اور اس کے بعد حضرت اسرائیل کے ساتھ انتہائی عبرت آمیز گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے موت کے فرشتے، میں نے اس دنیا میں جتنی زندگی گزاری وہ اس قدر جلدی گزر گئی جیسے میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آیا ہوں۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ میری روح قبض کرنے کے بارے میں اپنا فریضہ انجام دو۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے ان کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اس کتاب کے مطابق تمام ہو جاتے ہیں، لہذا ہم اپنی گفتگو کو بھی تمام کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ لے کر کتاب قصص الانبیاء کے ساتھ۔ لہذا ابھی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، علم پھیلائیے اور علم حاصل کیجیے، جیسے چراغ جلائیے اور روشنی پھیلائیے۔ جب روشنی پھیلے گی تو جہالت ختم ہوگی، اندھیرا بھاگے گا، روشنی ظاہر ہوگی اور ہر انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ لہذا علم پھیلائیے تاکہ روشنی پھیلے، روشنی پھیلائیے تاکہ لوگوں میں سکون اور عزت نفس پیدا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔